آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلاۃ کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن جس کا نام حج ہے۔ نماز ساری زندگی ہی فرض ہے۔ جب ایک انسان 7 سال کا ہوتا ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، اور پھر موت تک یہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کے روزے فرض ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو رخصت ہے، عارضی طور پر، کلی طور پر فدیہ دینے کی صورت۔ اسی طرح زکوٰۃ وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسعت ہے اور وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح حج جو ہے یہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض، یعنی روزہ، نماز اور زکوٰۃ، اس کے مقابلے میں حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور یہ فرض کس پر ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب کہ وہ شخص جس کے پاس آج کے دور میں مثال کے طور پر حج کے جو پیسے ہیں اس کے پاس ہیں، کسی کا قرض بھی نہیں دینا، گھر کے جو مسائل ہیں وہ بھی انسان حل کر کے جا سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے، اولین فرصت میں وہ حج کرے۔ اور جو شخص فرضیت کے باوجود حج نہیں کرتا، مثلا کہ چلو حج بعد میں کر لوں گا، ابھی ایک آدھی دکان لینی ہے وہ لے لوں، کوئی پلاٹ لینا ہے وہ لے لوں، کوئی مکان جو ہے وہ بڑا کرنا ہے وہ کر لوں، اس طرح کے خیالات اس کی بنا پر حج کو اہمیت نہیں دیتا، اور اگر موت آ گئی اور اس کو حج نہ کر سکا تو یاد رکھیں پھر اسی کے لیے وعید ہے، ومن کفر، جس نے کفر کیا، یعنی اللہ نے جو نہیں کہا جس نے حج نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا جس نے کفر کیا، تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی حج کرے گا اس کا فائدہ اس کو خود ہو۔ یاد رکھیں حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج کرام، اور ایک ہے حج تمتع۔ حج افراد یہ ہے کہ انسان 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے، اور پھر 13 کو حج کے احکام مکمل کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے، یہ حج افراد ہے۔ اور دوسرا ہے حج کرام، کہ حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھتا ہے، اور یقینی بات ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ عمرے کا جو احرام باندھتا ہے وہ حج کے دنوں سے پہلے، کیونکہ حج کے دن جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تو عمرہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، جس نے حج کا احرام باندھ لیا تو حج کے دنوں سے پہلے عمرہ کر کے احرام کھولتا نہیں، بلکہ وہ احرام میں رہتا ہے، چاہے درمیان میں 1 دن آئے، 2 دن آئے، ہفتہ آئے، جتنا بھی وہ احرام میں ہی رہتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ کو وہ حج شروع کر دیتا ہے اور 13 کو مکمل کر لیتا ہے، یہ حج کرام ہے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ حج کے دنوں میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دے، اور پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھے اور اپنا حج مکمل کرے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور وہ کون سا حج کیا ہے؟ اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ آپ نے حج کرام کیا تھا۔ آپ مدینہ سے احرام باندھ کے ہی آئے تھے، اور پھر جب تک آپ نے حج مکمل نہیں کیا اپنا احرام نہیں کھولا۔ اچھا، اس وقت حج تمتع یہ اس کے متعلق
قرآن میں کوئی پیغام نہیں آیا تھا، کوئی اللہ کی وحی نہیں آئی، آپ راستے میں تھے کہ اللہ کا پیغام آ گیا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، تو حج تمتع کے متعلق اس سے پہلے لوگ حج تمتع کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، اللہ پاک نے یہ پیغام دے دیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن جن کے ساتھ قربانیاں ہیں اور وہ احرام کی حالت میں، وہ تو جب تک قربانی نہیں ہوگی وہ احرام نہیں کھول سکتے۔ البتہ وہ لوگ جو قربانی نہیں لائے وہ اپنا احرام جس نیت سے ارادے سے باندھ چکے ہیں اس کو تبدیل کر لیں اور حج تمتع کی نیت کر لیں، حج تمتع کی۔ باقی میں یہ نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے یہ بات معلوم ہوتی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا جو بات مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے اگر وہ پہلے معلوم ہوتی تو میں قربانی اپنے ساتھ نہ لاتا، اس لیے میرے ساتھ تو قربانی ہے، میں احرام نہیں کھول سکتا۔ تم لوگ جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں وہ اپنے جو نیت ہے جو ارادہ ہے وہ تبدیل کریں، اور اگر قران ہے یا افراد ہے اور وہ نیت کس کی کر چکے ہیں اسی کی، تو اپنی اس نیت کو کیا کر لیں، تبدیل کر لیں اور وہ حج تمتع کریں۔ یاد رکھیں 4 خلیفے ہیں، 4 خلیفوں میں سے 2 خلیفے حج تمتع کے قائل ہیں اور 2 خلیفے حج تمتع کے قائل نہیں۔ کون سے؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی قائل بھی ہیں فاعل بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قائل بھی ہیں فاعل بھی ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ قائل نہیں ہیں۔ اور کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تو حج تمتع کے قائل بھی ہو فاعل بھی ہو، تمہارا باپ تو حج تمتع کے قائل نہیں ہے۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، کہنے لگے دین، قرآن اور حدیث، اللہ کا پیغام میرے باپ پر نہیں اترا، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس لیے میرے باپ کی اطاعت اور اتباع نہیں کی جائے گی، اتباع اور اطاعت محمد رسول اللہ۔ اور اسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ بڑے بڑے اہل علم بعض اوقات ان سے بھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، ان سے بھی اجتہادی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان پر اللہ نے حق رکھا تھا ان سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، وہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے، زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے تابع کریں، اور یہ ذہن نشین کر لیں حج اور عمرے کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، مدینہ کے ساتھ نہیں، مکہ کے ساتھ ہے۔ سارے کے سارے احکام حج کے اور عمرے کے وہ مکہ میں ادا ہوتے ہیں، مدینہ کے ساتھ حج اور عمرے کا تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو شخص مکہ میں چلا جائے تو مدینہ میں ضرور جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عبادت مدینہ میں ہے وہ مکہ میں نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا ہے؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغیچہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مدینہ میں، تو جو بندہ وہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، وہاں بیٹھ کر کوئی ذکر کرتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، وہ ایسے سمجھے کہ جنت کے اندر کھڑا ہے، وہ ایسے سمجھے کہ جنت کے اندر کھڑا ہے۔ اور اس کے 2 مطلب ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو جنت کا حصہ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ اسی جگہ جنت قائم کر دے گا، اور دونوں کام اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین اللہ تبدیل کر دے گا، اس زمین کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اس لیے یہ ٹکڑا جنت میں شامل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جنت ہی جگہ بنا دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ٹکڑے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر چکے ہیں اور ہیں بھی وہ ہیں بھی متبع، تو یہ وہ جگہ ہے جس کو جنت کا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی میں اس باغیچے میں عبادت کرتے رہیں اور مرنے کے بعد پھر قبریں بھی اسی باغیچے میں بنیں، وہ کتنے خوش نصیب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوش نصیبی ہے کہ آپ کی قبر بھی وہاں ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا خوش نصیبی ہے، ان کی قبر بھی وہاں ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا خوش نصیبی ہے، ان کی قبر بھی۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو 4 ساتھی تھے جنہیں خلفائے اربع کہتے ہیں، ان میں 2 سسر ہیں 2 داماد، 2 سسر ہیں 2 داماد۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں،
کہ اللہ دونوں دامادوں کو یہاں جگہ دے دیتا ہے، دونوں کی قبریں یہاں بنوا دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ میرے رب کی اپنی حکمت ہے کہ دونوں سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دونوں داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، نہیں ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اور جو داماد تھے ان میں سے ایک داماد نے اپنی زندگی میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت چارپائی پر پڑی تھی، آئے اور کہا، فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو وہاں دفن کرنا ہے، تو کہنے لگے کہ میں یہ امید رکھتا تھا کہ تیری قبر یہاں بنے گی، کیوں کہ میں نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے تھے، دخل تو انا وابو بکر و عمر، خرج تو انا وابو بکر و عمر، جئ تو انا وابو بکر و عمر، ذهب تو انا وابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر عمر گئے، ہم بیٹھے، ہم داخل ہوئے، کہ میں کئی مرتبہ سن چکا تھا اور مجھے یہی توقع تھی کہ تمہاری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے بنے گی۔ یعنی کیا مانا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں کہ ان کو محبت تھی، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے شگرشیر تھے، کسی کو کسی سے کوئی عداوت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنانے کی